باب اقبال الامام علی الناس عند تسویۃ الصفوف، امام کا لوگوں کی طرف صفوف کو سیدھی کرنے کے وقت متوجہ ہونا۔ صفوف کے سیدھے کرنے کے وقت امام لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر متوجہ ہو کر جانچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ واقعی صفیں سیدھی ہیں کہ سیدھی نہیں ہے، وصل صف ہے کہ نہیں ہے، تراس ہے کہ نہیں ہے، اتمام الصفوف ہے کہ نہیں ہے۔ صفوں کے تعلق سے 4 باتیں واجب ہیں، ان کو آپ یاد رکھیے گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نماز کی اقامت ہوئی تو ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا قیموا صفوفکم، صفیں درست کرو، وتراسو، اور جڑ کے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ میں تم لوگوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو دیکھو یہاں تک ابھی کئی احکام آئے، ایک تسویۃ الصفوف کا حکم آیا اور ایک تراس کا بھی امر ہے، حکم ہے، 2 احکام آ گئے۔ باب الصف الاول، صف اول کی فضیلت کا بیان۔ یہ حدیث 2 بار گزر چکی ہے کہ اگر لوگ جانتے ہیں صف اول میں کیا فضیلت ہے تو گھسٹتے ہوئے آتے، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ باب اقامت الصف من اتمام الصلاۃ، صف کو سیدھی کرنا نماز کے کمال سے ہے، اس سے نماز کامل ہوتی ہے۔ عبد الرزاق ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، فلا تختلفوا علیہ، لہذا امام سے اختلاف نہ کرو کہ امام سے پہلے رکوع میں چلے جاؤ، امام سے پہلے سجدے سے اٹھ جاؤ، یہ امام سے اختلاف ہوگا۔ امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلے جانا، یہ بھی امام سے اختلاف ہے، اور ابھی امام رکوع سجدے ہی میں ہے تو اس سے پہلے اٹھ جاؤ، تو یہ بھی امام سے اختلاف ہے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فلا تختلفوا، امام سے اختلاف نہ کرنا بلکہ امام کے پیچھے پیچھے رہو، اور امام کے اور ہر رکن میں امام کے ساتھ شرکت بھی کرو۔ لہذا جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمیدہ تم کو ربنا ولک الحمد۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی ربنا ولک سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہیں گے، اور جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھائے تم لوگ بیٹھ کے نماز پڑھو۔ یہ بتا چکا ہوں کہ یہ حدیث مقدم ہے اور ایک حدیث مؤخر ہے اخیر وقت کی، وہ اس کی ناسخ ہے۔ تو اب حکم یہی ہے کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو مقتدی بیٹھیں گے نہیں بلکہ وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ، اور نماز کی صف سیدھی رکھو، فَإِنَّ، اس لیے کہ صف سیدھی رکھنا من حسن الصلاۃ، نماز کی خوبی سے، اس سے نماز کے اندر خوبی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم، دیکھو اوپر کیا کہا گیا تھا؟ اقیموا صفوفکم، اور یہاں اقیموا کی جگہ سووا، یہ تسویہ اس کا فعل ہے، مصدر ہے، یعنی صفوں کو سیدھی کرو، درست کرو، اس لیے کہ صفوف کو درست کرنا، سیدھی کرنا نماز کی اقامت سے ہے۔ نماز صفیں درست ہوگی تو نماز درست ہوگی۔ بابو اس میں ملم یتیم الصفوف، اس شخص کے گناہ کا بیان جو صفوں کو پوری نہ کریں، اس سے معلوم ہوا کہ صفوں کا اتمام یہ بھی واجب ہے۔ انس بن مالک، یہ بشیر بن یسار انصاری روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے کہ انہو قدم المدینہ تک، وہ مدینہ منور آئے۔ انس بن مالک جب مدینہ منور آئے، یہ سرکار علیہ السلام کے وصال کے بہت بعد کی بات کر رہے ہیں۔ جب وہ مدینہ منور آئے تو ان سے عرض کی کہ ما انکرت منا منذ یوم عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے آج ہم سے آپ کون سی بات اجنبی محسوس کرتے ہیں، یعنی خلاف سنت پاتے ہیں، جو سنت مطابق ہوگا وہی منکر ہوگا۔ فرمایا ما انکرت شیئا الا انکم لا تقیمون الصفوف، میں کوئی چیز ابھی اجنبی نہیں محسوس کر رہا ہوں، یعنی سنت کی موافقی پا رہا ہوں، مگر تم لوگ صفیں سیدھی نہیں کرتے ہوئے، یہ چیز جو ہے سرکار علیہ السلام کے عہد میں نہیں تھی، اور تم لوگ صفیں سیدھی نہیں کرتی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ جب صفیں سیدھی رکھنا واجب ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ انکم لا تقیمون الصفوف، تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ حکم دیتے کہ تم لوگ اپنی نماز دہراؤ، کیونکہ صف کو سیدھی رکھنا واجب ہے اور وہ ترک واجب کر رہے تھے، انہوں نے نماز کی اعادے کا حکم نہیں دیا، تو اس سے یہ ثابت ہوا
کہ اتمام اقامت الصفوف تثبیت الصفوف یہ واجبات نماز سے نہیں ہے، صرف واجبات صف سے ہے. واجبات نماز سے کوئی واجب چھوٹ جائے گا سہون تو نماز کے اعادہ، قصدن چھوٹ جائے تو نماز کی اعادہ واجب ہوگا، سہون چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے کام چلے گا. مگر چونکہ یہ واجبات صفوف سے ہے اس لیے انہوں نے نماز کی اعادہ کا حکم نہیں دیا. انس نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری. اب آگے یہاں تک تو آپ پڑھ چکے، اب نئی بات آ رہی ہے. کان احدنا یلصق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ. الزق یلزق الزاق معنی چپکا دینا، اور ہم لوگ اپنے موڈھے کو اپنے بغل والے کے موڈھے سے چپکا دیتے تھے، یعنی سٹا دیتے تھے، اور قدم کو قدم سے سٹا دیتے تھے. تو قدم کو قدم سے سٹا دینا اور موڈھے کو موڈھے سے سٹا دینا یہ عام حالات میں ہے کہ لوگ جب ایک قد کے ہوں، اور یہ تراس کی علامت ہے کہ تراس ایسے ہونا چاہیے. تراس بھی واجب ہے. باب اذا قام الرجل عن يسار الامام، جب کوئی آدمی امام کے بائیں کھڑا ہو اور امام اس کو اپنے پیچھے سے اپنے داہنے گھما کر لائے تو اس کی نماز مکمل ہوگی. یہ وہی حضرت ابن عباس کی حدیث ہے جو اپنی خالہ میمونہ کے ہاں وہ ٹھہرے تھے اور سرکار نے کیا تھا. باب المرأۃ وحدہا تکون صفا، ایک عورت تنہا بھی صف ہو سکتی ہے. یعنی کئی لوگ امامت، مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مردوں کی جماعت ہو، ان کے پیچھے بچوں کی جماعت ہو، اور ان کے پیچھے عورت کی جماعت ہو. یہ حدیث گزر چکی ہے، تفصیل سے اس پر گفتگو کر چکا ہوں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نماز پڑھی میں نے اور یتیم نے ہمارے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور میری والدہ ام سلیم ہم سب کے پیچھے تھیں. تو سرکار کے پیچھے تو 2 آدمی ہو گئے، انس اور یتیم، اور ان دونوں کے پیچھے ام سلیم ہو گئیں. تو یہ تنہا صف ان کی ہو گئی. ام سلیم نے دعوت کی تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی. اسی موقع سرکار تشریف لاتے اور کھانا کھانے بعد سرکار نے کہا کہ چلو تم لوگ تم کو ہم نماز پڑھا دیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر عورت کے ساتھ کوئی اور عورت نہ ہو تو بھی وہ تنہا پیچھے کھڑے ہو اور تنہا اس کی ایک صف ہوگی. باب مأمنۃ المسجد والامام، مسجد اور امام کے داہنے کا بیان. ابن عباس کہتے ہیں یہ پھر وہی حدیث آئی حضرت میمونہ گھر والی. قمت لیلۃ اصلی، میں ایک شب کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا یا میرا بازو پکڑا، حتی قامن یعنی من، یہاں تک سرکار نے مجھے اپنے دائنے کھڑا کیا. اور وقال بیدہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر فرمایا می ورائی، اپنے پیچھے سے گھما کر کے سرکار نے مجھ کو اپنے دائنے کھڑا کر دیا. یعنی بائیں کھڑے تھے تو یہ نہیں کہ ان کو پکڑ کر کے آگے سے لائے دائنے، نہیں، ان کو پیچھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے داہنے لا کر کے کھڑا کر دیے. تو مضمون ایک ہی ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے. باب اذا کان بین الامام و بین القوم حائط، جب امام اور قوم کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو، یہ کیا ہے، وسترۃ، اور کوئی سترہ حائل ہو. حسن کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، تم نماز پڑھو اور تمہارے درمیان وبینک وبینہ، اور اس کے درمیان کوئی نہر ہو. اس باب میں مسئلہ یہ آ رہا ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی پیچھے ہیں، اور بیچ میں کوئی دیوار حائل ہو گئی تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر دیوار چھوٹی ہو کہ مقتدی امام کو دیکھ رہے ہیں، آواز کو سن رہے ہیں، تو نماز ہوگی. اصل میں اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط علم ہو بانتقالات امام ہی، امام کے انتقالات کا مقتدی کو علم ہونا چاہیے. اس لیے دیوار چھوٹی ہو تو بھی کام چل جائے گا، یا دیوار بڑی ہو میں اس میں جگہ جگہ سوراخ ہو یا جنگلہ گرل لگی ہوئی ہو کہ ایک دوسرے کو گرل سے دیکھ رہے ہوں، آواز آ رہی ہے، تب بھی کوئی بات نہیں ہے. یا درمیان میں کوئی چھوٹا نالا حائل ہے تو
تو بھی نماز ہو سکتی ہے. بڑا نالا ہو کہ اس کو پار کرنے کے لیے پل وغیرہ کی ضرورت ہو تو نہیں. چھوٹا نالا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ملا یہ جب امام اور قوم کے درمیان یعنی مقتدیوں کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو یا کوئی آڑ ہو. حسن بصری کہتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو اور تمہارے اور امام کے درمیان کوئی نالا حائل ہو. نار کہتے ہیں چھوٹے نالے کو. ابو مجلس کہتے ہیں کہ امام کی اقتداء کرے اگر سے دونوں کے درمیان کوئی راستہ ہو مگر راستہ پتلا ہو تو، یا کوئی دیوار ہو مگر دیوار چھوٹی ہو یا اس کے اندر گرل وغیرہ لگی ہو جس سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں. جبکہ امام کی تکبیر سنے یا امام کو دیکھے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام اور مقتدی کے درمیان اتنا فاصلہ ہو بیچ میں کہ درمیان سے گاڑی گزر سکے تب مقتدی کی نماز نہیں ہوگی اور اقتداء صحیح نہیں ہوگی. اور اس سے کم فاصلہ ہے، مثلا چھوٹا نالا ہے یا پتلی گلی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نماز ہو جائے گی. یہ امام مسجد سے باہر کا مسئلہ ہے. اور مسجد میں ہو تو اگرچہ امام اور مقتدی کے درمیان لمبا فاصلہ حائل ہو تو بھی کوئی بات نہیں ہے، نماز ہوگی. کیونکہ فاصلہ اگرچہ ہوتا ہے لیکن پوری مسجد ایک جگہ مانی گئی ہے تو گویا دونوں ایک ہی جگہ ہیں اگرچہ دونوں میں فاصلہ ہے. اب حدیث دیکھیے کیا حدیث آ رہی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یصلی من اللیل فی حجرتہ، رات میں اپنے حجرے میں نماز پڑھتے. سبحان اللہ. یہ حدیث میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حدیث آنے والی ہے، آ گئی. وجدار الحجرت قصیر، اور حجرے عائشہ کی دیوار چھوٹی تھی. اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. جہاں پر یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نماز پڑھتے اور حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے عصر کی اور ابھی سورج کی دھوپ میرے حجرے میں پڑ رہی ہوتی اور سایہ ظاہر نہیں ہوا ہوتا. تو میں نے وہاں کہا تھا چونکہ حجرے کی دیوار چھوٹی چھوٹی تھی اس لیے قبلہ کی طرف سے مغرب طرف سے سورج دھوپ پڑتی رہتی تھی اور دیوار کا سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا. اس کو نوٹ کر لیجیے آپ اس مقام پر. فرعن ناسو، تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا. دیکھا کہ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں. فقام و ناسون، سرکار یہ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے. لوگوں نے سرکار کی ذات کو دیکھ لیا تو اب لوگ بھی کھڑے ہو کر حضور کی نماز پڑھنے لگے، یعنی وہی نماز تراویح پڑھنے لگی. تو سرکار اپنے حجرے میں ہیں، لوگ مسجد میں ہیں اور بیچ میں حجرے کی دیوار حائل تھی جو چھوٹی تھی تو لوگ سرکار کو دیکھ رہے تھے. فاصبحوا، صبح ہوئی. فتحدثوا بذلک، تو لوگوں نے اس کا چرچا کیا کہ آج سرکار نے ایک نئی نماز پڑھی ہے. فقام لیلۃ الثانیہ، تو سرکار دوسری شب بھی قیام کیا، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. تو پھر آپ کے ساتھ لوگ نماز پڑھنے لگے آپ کی قضا میں. ایسا ان لوگوں نے 2 رات یا 3 رات کیا، یہاں تک کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور باہر نہیں نکلے. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، مجھے اندیشہ ہوا تمہارے اوپر صلاۃ اللیل فرض کر دی جائے، یعنی تراویح فرض کر دی جائے. اس اندیشے کی وجہ سے میں نے یہ تراویح کی نماز موقوف کر دی. یعنی میں پڑھتا پابندی سے اور تم لوگ پابندی سے پڑھتے رہتے تو ہم لوگوں کی اس مواظبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تراویح کو فرض کر دیتا اور پھر تم لوگ ادا نہیں کر پاتے تو ایسی صورت میں تم حرج اور مشقت میں پڑ جاتے. اس لیے میں نے 3 دن پڑھ کر ہی چھوڑ دیا. یہاں پر میں ایک بڑے عظیم نقطے کی طرف آپ کی توجہ لے جاؤں گا جو عام طور پر لکھا نہیں جاتا، بیان نہیں کیا جاتا، لیکن اس کو آپ سن لیجیے. یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی شب پڑھ کر تراویح چھوڑ دی تو یہ سنت مؤکدہ کیسے ہو گئی؟ تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی سنت ہے.
میں کہتا ہوں نہیں، صحابہ کی سنت تو ہے ہی، یہ سنت رسول اللہ بھی ہے، سرکار کی سنت موقدہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ سرکار فرماتے انی خشیتو ان تکتب علیکم ان تفرض علیکم، خشیتی افتراض کی وجہ سے سرکار نے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سرکار یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر نماز تراویح کے فرض ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مواظبہ کرتا۔ تو سرکار کا یہ کہنا یہ گویا مواظبت کی خواہش تھی اور یہ مواظبت کی علامت تھی۔ مواظبت کا شوق بھی مواظبت کے حکم ہے، اس لیے یہ سنت موقدہ قرار پایا، اور اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مواظبت تو کی ہے۔ باب صلاۃ اللیل کا بیان۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی، یبسطہ بالنہار، جسے وہ دن میں بچھا لیا کرتے تھے، اور یہ تجرہ باللیل، اور رات میں اسی چٹائی کا حجرہ بنا لیتے ہیں، یعنی چٹائی کو 2-3 طرف گھیر دیتے تھے تو وہ حجرہ بن جاتا تھا، وہی گھیر دینے کے بعد وہی جگہ حجرہ بن جاتی تھی۔ فصاب الیہ ناس، تو لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے، فصفو، اور آپ کے پیچھے سب بستہ ہو گئے اور نماز پڑھی۔ یہ وہی تراویح کی نماز تھی۔ زید بن ثابت سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ بنایا، کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ چٹائی کا حجرہ بنایا یہ رمضان شریف کی بات ہے۔ دیکھو رمضان شریف کی بات ہوئی نا کہ رمضان شریف میں سرکار نے چٹائی کا حجرہ بنایا، 3 رات نماز پڑھی، صحابہ نے بھی پڑھی۔ تو صلاۃ اللیل جو کہا جا رہا ہے، رات کی نماز جیسے صلاۃ اللیل ہے، حقیقت میں وہ تراویح ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چند راتیں نماز پڑھی اور لوگوں کو اپنے اصحاب میں سے نماز پڑھائی۔ یہ رمضان کی صلاۃ اللیل وہی تراویح ہے۔ فلما علم بہم، جب سرکار کو معلوم ہو گیا کہ لوگ بڑے شوق سے اور پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جعل یقعد، تو سرکار بیٹھ رہے۔ فخرج الیہم، بعد میں ان کی طرف دن میں نکلے یعنی دن میں سرکار نکل کر آئے۔ فقال، فرمایا قد رأیت الذی قد میں نے پہچان لیا جو میں نے تمہارا کارنامہ دیکھا، جو تمہارا مواظبہ دیکھا وہ میں نے پہچان لیا تھا۔ فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اس لیے کہ سب سے افضل نماز مرد کی نماز اپنے گھر میں ہے، سوائے فرض نماز کے۔ فرض نماز تو مسجد میں چاہیے، لیکن فرض کے علاوہ جو سب سے افضل نماز ہے وہ گھر میں ہونی چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ عہد رسالت میں صحابہ کرام خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سنت نمازیں اپنے گھروں میں پڑھا کرتے تھے۔